بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کورس کے 12ویں سبق کے اندر صریح اور کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دینے کے مسائل وہ ہم سیکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق صریح اور طلاق کنایہ کسے کہتے ہیں۔ طلاق صریح اس طلاق کو کہا جاتا ہے جس میں نیت طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ الفاظ بولتے ہی طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ کنایہ طلاق اس کو کہتے ہیں جس میں الفاظ بولتے وقت نیت کی ضرورت ہوتی ہے یا مذاکرہ طلاق یعنی طلاق کی گفتگو کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ صریح الفاظ کے اندر جو ہے وہ نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ الفاظ بولے جاتے ہیں فوراً طلاق واقع ہو جاتی ہے، جبکہ کنایہ الفاظ کے اندر جو ہے وہ نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے یا طلاق کی گفتگو کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ الفاظ کنایہ کے ساتھ طلاق کیسے واقع ہوتی ہے؟ تو الفاظ کنایت کے ساتھ طلاق کے لیے دو جو ہے وہ چیزیں ضروری ہیں، یا تو وہاں پر یہ ہے کہ اگر اس نے الفاظ کنایہ سے طلاق دینے کے نیت اور ارادہ کیا ہے تو اب اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 کہ جب میاں بیوی کے درمیان طلاق کے عنوان سے جھگڑا ہو رہا تھا اس وقت مرد نے الفاظ کنایہ بولے تو طلاق ہو جائے گی، اگرچہ اس صورت میں نیت نہ بھی ہو، اور یہی طلاق کنایہ میں ہوتا ہے، یا تو نیت کا اعتبار ہوتا ہے یا طلاق کی گفتگو کا اعتبار ہوتا ہے۔ طلاق کنایہ کے کون کون سے الفاظ ہیں؟ بہار شریعت کے اندر جو الفاظ لکھے ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ جا، نکل، چل، پردہ کر، دور ہو، تو جدا ہے، اپنی راہ لے، چلتی بن، دفع ہو جا، تشریف لے جائیے، جہنم میں جا، باڑ میں جا، تو اسی طرح میں نے نکاح فسخ کیا، تو میری ماں، بہن، بیٹی کی مثل ہے، تو میرے ساتھ حرام ہے، میں تجھ سے باز آیا، تو میرے کام کے نہیں، اپنے میکے بیٹھ، اپنے رفیق سے جا مل، تو آزاد ہے، میرا تیرا نکاح نہیں، میں تجھ سے بری ہوں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ کنایہ الفاظ ہیں۔ جب انسان ان الفاظ کو بولتا ہے تو شریعت نے انسان کے اوپر یہ رحم کیا ہے کہ جب تک اس کی نیت نہیں ہوگی نا اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی، وگرنہ جو کسی کا گھر بھی آباد نہ ہوتا، جیسے ہی کوئی بندہ یہ الفاظ بولتا تو ہر گھر کے اندر جو ہے وہ طلاق واقع ہو چکی ہوتی۔ وہ کون سے الفاظ کنایہ جو عرف کی وجہ سے صریح کے حکم میں ہیں؟ تو فتاویٰ رضویہ شریف کے مطابق اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے فارغ کیا، یہ الفاظ صریح ہیں۔ اگر یہ 3 مرتبہ بغیر نیت طلاق کے بھی بولے گا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ بہار شریعت اور فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اگر کسی نے صریح الفاظ میں طلاق دی یعنی میں طلاق دیتا ہوں وغیرہ بولے تو کیا اس صورت میں نیت طلاق کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب صریح الفاظ سے طلاق دی جائے تو بغیر نیت کے طلاق ہو جاتی ہے، چاہے اس نے ڈرانے کے لیے ایسے الفاظ کہے ہوں، چاہے مذاق کے اندر ایسے الفاظ کہے ہوں، یا جس بھی انداز کے اندر وہ یہ الفاظ کہتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جب صریح الفاظ سے نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی؟ صریح الفاظ ہوتے ہیں لیکن نیت کے بغیر طلاق نہیں واقع ہوتی۔ تو جواب یہ ہے کہ جب عورت کی طرف نسبت کیے بغیر مرد نے طلاق 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 کہا تو اس صورت میں اگر نیت طلاق ہوگی یا مذاکرہ طلاق ہوگا تو طلاق ہوگی، ورنہ ان صریح الفاظ سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ کسی کو مسئلہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ وکالت کا شعبہ کسی کے لیے وہ الفاظ وہ بول رہا ہو، اسی طرح کوئی اور بہت سارے معاملات ہیں وہ اپنے گھر کے افراد یعنی بیوی کو وہ یہ نہیں کہہ رہا، نہ اس کی نیت کے اندر ہے، ویسے ہی کو بات چیت چل رہی ہے کہیں پر اس نے وہ الفاظ کہے ہیں تو یا اس نے ویسے کو بات کرتے ہوئے کہیں، تو اب اس صورت میں جو ہے نیت کے بغیر جو ہے وہ جو ہے طلاق نہیں ہوگی۔ اس صورت میں اگر نیت طلاق ہو یا جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ طلاق کی بات چل رہی تھی گھر میں، تو اب یہ 2 صورتیں ہیں، یا تو نیت ہو یا مذاکرہ طلاق ہو تو پھر طلاق ہوتی ہے۔ کنایہ کے ایسے الفاظ ذکر کریں جن سے نیت طلاق ہونے کے باوجود طلاق نہیں ہوتی۔
اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے تیری حاجت نہیں، مجھے تجھ سے سروکار نہیں، مجھے تجھ سے کام نہیں، مجھے تجھ سے غرض نہیں، مجھے تجھ سے کوئی مطلب نہیں، میں تجھے نہیں چاہتا وغیرہ، ان قسم کے الفاظ سے نیت طلاق ہونے کے باوجود طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ کتاب الطلاق باب الکنایہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 520۔ اگر کسی نے ایک صریح طلاق دی تو رجوع کی کیا صورت ہوگی؟ عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ ایک طلاق دی ہے تو رجوع کی کیا صورت ہے؟ عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، مگر عدت کے بعد نئے نکاح کے ساتھ رجوع ہوگا۔ اگر کسی شخص نے 2 صریح طلاقیں دیں تو پھر رجوع کی کیا صورت ہوگی؟ اس کے لیے بھی عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نئے نکاح کے ساتھ جو ہے رجوع کرنا ہوگا۔ اگر کسی نے 3 صریح طلاقیں دیں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں وہ عورت فوراً اس سے جدا ہو جاتی ہے، اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب نئے نکاح کے ساتھ بھی رجوع نہیں کر سکتا جب تک کہ حلالہ شرعی موجود نہ ہو۔ حلالہ شرعی کے بعد اگر وہ بعد میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اگر کسی نے الفاظ کنایہ سے ایک بار طلاق دی، مثلا کسی نے طلاق کی نیت سے کہا کہ گھر سے نکل جا، چلی جا، تو رجوع کی کیا صورت ہوگی؟ تو جواب، اس صورت میں نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا، چاہے عدت کے اندر ہو یا عدت کے بعد، نئے نکاح کے ساتھ رجوع جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ اس صورت میں فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا، خواہ عدت کے اندر ہو یا عدت کے باہر، اب نئے نکاح کے ساتھ جو رجوع کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے ایک ہی مجلس میں الفاظ کنایہ کے ساتھ 2 یا 3 بار طلاق دی، مطلب کسی نے کہا میں نے تجھے جدا کیا، میں نے تجھے جدا کیا، میں نے تجھے جدا کیا، الفاظ کنایہ 3 مرتبہ بولے ہیں، تو اب اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس صورت میں ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی، باقی جتنی مرتبہ وہ کلمات کہتا ہے وہ فضول ہوں گے، کیونکہ پہلے ہی لفظ کے ساتھ عورت جو ہے نکاح سے نکل چکی ہے، اب اس پر دوسری تیسری طلاق کنایہ واقعہ نہیں ہوگی، پہلی ہی کنایہ کے ساتھ عورت جو ہے اس کو طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، پہلی ہی کے ساتھ وہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، باقی الفاظ جو وہ فضولی ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے عدت کے اندر ہی ایک طلاق صریح رجعی دی، پھر طلاق بائنہ، تو کتنی طلاقیں ہوئیں؟ یعنی اگر عدت کے اندر ہی ایک طلاق صریح رجعی دی تو پھر طلاق بائنہ دی تو کتنے طلاقیں ہوں گی؟ تو جواب یہ کہ اس صورت میں 2 طلاقیں ہوں گی، نئے نکاح کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کرنا پڑے گا، 2 طلاقیں ہوں گی، نئے نکاح کے ساتھ رجوع کرنا ہوگا۔ اگر کسی نے عدت کے اندر ہی طلاق بائنہ کے بعد طلاق رجعی دی تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص نے عدت کے اندر ہی طلاق بائنہ کے بعد، پہلے تھا طلاق رجعی کے بعد طلاق بائنہ دی، اب یہ اس کا الٹ ہے، طلاق بائنہ کے بعد طلاق رجعی دی، تو پھر کیا حکم ہے؟ اس صورت میں ایک ہی طلاق بائنہ واقع ہوگی، اس کے بعد طلاق بائنہ اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک نیا نکاح نہیں کرے گا۔ اگر طلاق بائنہ کے بعد طلاق رجعی دیتا ہے تو ایک طلاق بائنہ ہوگی، اور اس وقت تک جو ہے آگے نئی طلاق نہیں دے سکتا جب تک اس سے نکاح نہ کرے۔ اگر کسی نے ایک بار طلاق صریح دی، پھر صلح ہو گئیں، پھر دوسری مرتبہ طلاق دیں، صلح ہو گئیں، پھر تیسری مرتبہ طلاق دیں، تو اب اس صورت میں کون سی شمار ہوگی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے والی طلاق شمار ہوگی۔ اگر پہلے ایک دی تو صلح کے بعد صرف 2 طلاقوں کا مالک ہے، اگر پہلے 2 دی تو صلح کے بعد صرف 1 طلاق کا مالک رہتا ہے۔ اگر مرد کہے کہ میں نے 2 طلاقیں دی ہیں اور عورت کہتی ہے کہ میں نے 3 طلاقیں اس نے دی ہیں، تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بڑا معروف مسئلہ ہے، اکثر لوگ ایسے ہی ہوتا ہے، عام مسائل پوچھنے آتے ہیں۔ اس صورت میں سب سے پہلے عورت سے شرعی گواہیاں لی جائیں گی، اگر وہ گواہی دے دے تو 3 طلاقیں ہی ہوں گی، اور اگر عورت کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر مرد سے قسم لی جائے گی، اگر عورت کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر مرد سے قسم لی جائے گی۔ اگر وہ قسم دے دے تو فتویٰ یہی ہوگا کہ 2 طلاقیں ہوں گی، لیکن اگر عورت کو پورا یقین ہو کہ مرد نے 3 ہی طلاقیں دی ہیں اور اس نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، تو پھر عورت مرد سے ازدواجی تعلقات قائم نہ رکھے، اور ورنہ وہ گناہ گار ہوگی، اور جس طرح ہو سکے مرد سے طلاق مغلظہ لے لے۔ تو یہ جو ہے وہ طلاق صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دینے اور کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دینے کے چند ایک مسائل ہیں۔
تو ان الفاظ کو یاد رکھیں اور ان مسائل کو یاد رکھیں تاکہ آپ روزمرہ کی پریشانیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس سے بچ سکیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی مسائل کو سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔